السلام علیکم. آج ہم ایک ٹاپک جو کہ بہت اس ٹائم اس پہ کویسچنس ہمارے پاس بار بار آتے ہیں اور ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے, جو بچے ٹین ایج میں ڈاکٹر صاحب ٹین ایج سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ان کی فزیکل گروتھ بھی جاری ہے, ایموشنل گروتھ بھی جاری ہے, تو اس میں بہت سارے چیلنجز انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں. خاص طور پہ جو آج کل جس طرح سے ہماری, بلکہ اس جنریشن کو ہم فورتھ جنریشن کہتے ہیں, اور اس فورتھ جنریشن کے ایشوز ہماری پچھلی جنریشن, جیسے کہ جس دور سے ہم گزرے, جس ٹائم پہ سوشل میڈیا کا دور اتنا زیادہ نہیں تھا, فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ اویلیبل تھیں, اب وہ سب چیزیں نہیں ہیں, لیکن فزیکل گروتھ تو ظاہر ہے بچوں کی وہیں پہ موجود ہے اور جاری ہے. تو اس میں جو کچھ چیلنجز آتے ہیں, آج آپ اس کے حوالے سے کچھ بات کیجیے. نہیں, آئی تھنک اٹس اے ویری ریلیونٹ کوشچن, اور میرے خیال ہے 3-4 لوگوں نے یہ کوشچن پوچھا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹین ایج جو ہے نا, یہ سٹارٹ ہوتی ہے عام طور پہ, کچھ لوگ اس کو 11 سال سے لے کے 21 سال تک کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو 13 سال سے لے کے 21 سال تک کہتے ہیں. لیکن یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یا لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں تو ان کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ عمر ہے جس میں اگر آپ لڑکیوں کو دیکھیں غور سے تو اس عمر میں ان کو میک اپ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. 13-14 سال کی عمر میں لپسٹک لگانا, پاؤڈر لگانا, فیشن کرنا, بیکاز دے آر گیٹنگ انٹو اے نیو کائنڈ آف اے لائف. اچھا, لڑکوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس ایج کے اندر آ کے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سب سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں, لیکن they want to میچور, وہ اپنے آپ کو ہیرو تصور کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تمام ہارمونز, جن کا نام لیے بغیر میں یہ کہوں گا کہ یہ باڈی کے اندر ایک چینجز لا رہے ہوتے ہیں. اب وہ 3 قسم کی چینجز ہوتی ہیں. ایک چینج تو ہوتی ہے یہ پرائمریلی فزیکل چینج ہوتی ہے. مثلا جو لڑکا ہے یا لڑکی ہو, آپ دیکھیں ان کی آواز بدل جاتی ہے. جی, مطلب اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے. ایک جو بچگانہ آواز تھی وہ ایڈلٹ آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا, اسی طرح اس عمر کے اندر آپ دیکھیں جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے اندر جو مسل بلک ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں خواتین کے اندر ان کا جو ایک اوور آل اسٹرکچر ہوتا ہے لڑکی کا, وہ شیپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح فزیکلی اگر دیکھا جائے تو ان تمام بچوں کے اندر, چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں, ان کی انڈیورنس پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے, ان کی کنسنٹریشن پہلے سے بہتر ہوتی ہے. دے اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دی فیوچر, لاجیکل ریزننگ کی طرف آ جاتے ہیں. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس کے اندر مائنڈ سیٹ بن رہا ہوتا ہے. اب میں آپ کو, یہ نیگیٹو ایگزامپل ہے لیکن مجھے دیتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی. آپ دیکھیے ہمارے یہاں جتنے بھی اللہ نہ کرے تخریب کار لوگ ہوتے ہیں, جن کو ہم اپنی زبان میں ٹیررسٹ کہتے ہیں, یہ اس عمر کے بچوں کو لے کے اور ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور ان کے دماغ میں یہ بات بٹھاتے ہیں جو کام انہوں نے بعد میں کروانا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح پازیٹیو سائڈ پہ دیکھ لیں, جو آرمی کے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, کیڈٹ کالجز ہوتے ہیں, پبلک سکولز ہوتے ہیں, وہ اس عمر میں 13 سال کی عمر سے لے کے 21 سال یا اس کے آس پاس وہ ٹریننگ دیتے ہیں. یعنی یہ ٹریننگ کے لیے ٹائم پیریڈ لائف کا از دی بیسٹ ٹائم. ایگزیکٹلی. مطلب مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کیڈٹ کالج میں پڑھتے رہے ہیں, اور 8ویں جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک, اس میں ہمیں جو چیزیں انہوں نے مائنڈ سیٹ میں ڈال دی تھی وہ آج اس عمر میں بھی آ کے وہ اسی طرح ہی ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب, ایک جو ہمیں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے 5-7 سال بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تربیت کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیکسٹ ایئرس ہیں جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں, یہ شاید اس سے بھی زیادہ کرٹیکل ہیں تربیت کے حوالے سے یا ٹریننگ کے حوالے سے. بالکل, کیونکہ یہ آپ کے دیکھیں جو پہلے 1 سال سے لے کے 6 سال کا پیریڈ ہے نا, یہ ہے انفارمیشن ریٹین کرنے کا پیریڈ. یہ ہے اس انفارمیشن کی انٹرپریٹیشن کرنے کا. ڈیسیژن میکنگ اس میں آتا ہے لیکن بہت کم آتا ہے. لیکن جب آپ ٹین ایج میں آتے ہیں تو ڈیسیژن میکنگ بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا مائنڈ اس نے اس رخ میں چلنا ہے کہ اس رخ میں چلنا ہے یا اس رخ میں چلنا ہے, تو یہاں آتا ہے. اب آپ کو جو کوشچن تھا یا جو انہوں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ایموشنل چینجز کیا آ رہی ہوتی ہیں. تو اس ایج کے اندر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر چونکہ انفارمیشن کافی آ چکی ہوتی ہیں اور خود کو وہ امپورٹنٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کے اندر تھوڑی سی میں آ جاتی ہے کہ یہ میرا ہے, جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے.
جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو اس سے بچوں کے اندر تھوڑی سی ضد بھی آ جاتی ہے، ایروگنس بھی آ جاتی ہے، اور یہ وہ عمر ہے جس کے اندر بچے سب سے زیادہ اگر گھر میں رہتے ہیں تو امی ابا کی پٹائی کھاتے ہیں. آج کل تو خیر یہ رواج ختم ہو گیا. پازیٹیو پیرنٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اسکول میں تو نو ڈاؤٹ بچے تربیت رہ ہی رہے ہوتے ہیں، ساتھ چل رہی ہوتی ہے، لیکن فیملی کے ساتھ جو فیملی خاص طور پیرنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو بیلنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو کتابی باتیں ہیں، ایک میں عملی بات جو پریکٹیکل ہے وہ بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رول ماڈل بنے. بالکل صحیح. کیونکہ اس عمر کے اندر بچے جو ہے نا دے اسٹارٹ آبزرونگ. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ماں کی لڑائی باپ سے ہوتی ہے اور ہر روز ہوتی ہے، اور گھر میں گالی گلوچ ہوتی ہے، گھر کے اندر مطلب بہت سی، تو دے ٹیک اے ویری نیگیٹو، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ان کے اوپر. تو سب سے پہلے تو جو ماں باپ ہے ان کو خود رول ماڈل بننا چاہیے. نمبر 2، جو اولاد ہوتی ہے اس موقع کے اوپر، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں 3 چیزیں کرنی چاہیے. پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ میک شور کہ آپ کے بچے جو ہیں نا ان کے جو دوست ہیں ان پہ آپ نظر رکھیں. وہ بہت زیادہ آپ کے اسٹیٹس سے امیر نہیں ہونے چاہیے، آوارہ نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جب وہ امیر دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ انفیریٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کی عادتیں جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر ماں باپ کو آ کے تنگ کرتے ہیں، اور ماں باپ کو آ کے اس قسم کی باتیں سناتے ہیں کہ بھئی اس کے گھر میں تو یہ ہے تو آپ مجھے یہ بھی نہیں لے کے دے سکتے. چھوٹی سی باتیں، موٹر سائیکل ہو گئی یا کوئی کھلونا ہو گیا. یعنی سوشل انٹریکشن جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایموشنل بیلنس. ایگزیکٹلی. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ آئی آلویز سے کہ جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کو آپ، چاہے آپ کا سٹیٹس کیا بھی ہے، آپ بہت امیر ہیں یا بہت غریب ہیں یا درمیانے کے ہیں، آپ ان کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں نا بیٹوں کی پوری کرے یا نہ کرے، بیٹیوں کی ضرور پوری کرے. اب وہ بیسک نیڈز کیا ہوتی ہیں؟ ان کا ہوتا ہے آج کل کے دور میں موبائل ہونا چاہیے ان کے پاس، بیلنس ہونا چاہیے ان کے پاس. جیسے آپ ٹین ایج میں گرلز وانٹ ٹو لک گڈ. او یس، ان کا تھوڑے بہت جو کپڑے ہوتے ہیں مثلا، تو یہ چیزیں اگر مثلا می بینگ اے فادر آئی ووڈ لائک کہ میں اور چیزیں اپنی کاٹ دوں، لیکن یہ میں ضرور دوں تاکہ وہ لڑکیاں جو ہے نا وہ کسی سے امپریس نہ ہو سکیں. وہ لڑکیاں مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نا، میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بیلنس ڈلوانے کے لیے کئی لوگ دوستیاں کر لیتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ سیکنڈ چیز ہے. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ آئی پرسنلی بلیو کہ ہمیں اپنے بچوں کو مذہب سے دوری نہیں کرنی چاہیے. This is very important. ہاں، اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیے، آپ ماڈرن بنے، آپ دنیا جہان کے سارے کام کریں، کیونکہ مذہب جو ہے نا، اور خاص طور پہ ہمارا مذہب، یہ ایک کوڈ آف ایتھکس ہے. یہ آپ کو چند ایک اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں، چند ایک ساری باتیں اچھی ہیں لیکن چند ایک اس ایج کے لحاظ سے اتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں کہ یعنی اگر وہ بچے اڈاپٹ کر لیں تو آپ کو ان کا جو ایموشنل ایک قسم کا ٹرموائل پیدا ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر بچے نماز ریگولرلی پڑھنا شروع کر دیں، جی، روزے رکھنا شروع کر دیں، تو یہ ڈسپلن ہے نا. ڈسپلن ہے. جب وہ ڈسپلن آ جائے گا تو دے ناٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ ڈسپلن. تو یہ چند ایک باتیں، یعنی ریلیجن اور ویلیوز جو ہیں ہم وہ بھی ان کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ان کی وجہ سے ہم ان کے اندر بیٹرمنٹ لے کے آ سکیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کے اوپر بات کی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے اوپر ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے. تھینک یو.